منتظمین، عزیز طلباء، یہ بہت ہی خوشی اور مسرت اور فخر و مباحت کا موقع ہے کہ آج آپ اور ہم ایک ایسی محفل میں مجلس میں یہاں جمع ہوئے جہاں ان نونہال معصوم نوخیز کلیوں بچوں کی زبان سے دینی اسلامی تربیتی تقاریر مکالمات سماعت کر رہے تھے۔ یہ مسجد بنی ہاران، اس مسجد کے کا ایک وہ نقشہ بھی تھا جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا جب یہاں نماز فجر کی نماز عشاء کی نماز پڑھتے تھے، 7-8 رکعت ہوا کرتے تھے۔ حاجی مولا بخش جی، حاجی عبدالرحیم بھائی، حاجی خوشبو صاحب اور حاجی جی، حاجی حسین بخش جی، چند گنے چنے حضرات نماز میں ہوا کرتے تھے۔ ایک وہ دور تھا جب یہ ایک چھوٹی سی تعمیر کی مسجد تھی، اور ایک دور آج ہے کہ میں ابھی بیٹھا ہوا جب بات حضرات اس پہ تبصرہ فرما رہے تھے اور اچھا تبصرہ فرما رہے تھے کہ اس میں اساتذہ کی محنت بھی ہے، بچوں کی محنت بھی ہے، گھر والوں کا بھی اس کے اندر حصہ ہے جس کی وجہ سے بچے اتنا اچھا پروگرام پیش کر سکے۔ لیکن میرے ذہن میں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ باتیں آ رہی ہیں۔ 1917 میں جے پور سے کتاب چھپی تھی جس کا نام ہے مرآت الانساب، اس کے مصنف تھے منشی محمد عبدالرحیم حافظ صاحب۔ وہ کتاب دوبارہ 20 سال پہلے کراچی سے چھپی ہے، جس کے اندر تذکرہ رحیمی کا اضافہ ہے۔ اس میں ایک بہت بڑے بزرگ منشی محمد عبدالرحیم حافظ صاحب جو بہت بڑے خوشنویز اور خطاط تھے، اور اونچے کنویں کے سامنے گلی میں اس مقام میں ان کی رہائش تھی جو آج حاجی معین الدین جی کی ماشاءاللہ زیر ملکیت ہے۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اچھا وہ جو اپنے گھاٹ گیٹ کے باہر مصری شاہ صاحب کی درگاہ ہے، حضرت مصری شاہ صاحب کے سلسلہ سلوک اور تصوف میں ایک پیر اور مرشد گزرے ہیں۔ قوم میں حافظ محمد ابراہیم روحی صاحب اس سلسلے کے ایک جانشین وہ منشی محمد عبدالرحیم صاحب خاطر بھی تھے جو یہاں کچھ کے پاس رہا کرتے تھے۔ سلوک و تصوف والے، طریقت والے، بزرگوں کو سمجھنے والے، اور بزرگوں سے اور درگاہوں سے بہت مناسبت تھی، احتیاط کرتے، باطنی تربیت بھی وہاں کے انداز تھا۔ ان کے متعلق اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ جہاں رہا کرتے تھے تو دوپہر کی ظہر اور عصر کو ترپولیا بازار میں نواب صاحب کے حویلی میں پڑھا کرتے تھے، لیکن فجر کی اور مغرب عشاء کی نماز مسجد منیہاران میں ادا کیا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد منیہاران میں مجھے روحانی سکون ملتا ہے۔ یہ 100 سال سے زیادہ کا ان باتوں کو اس مسجد کے اندر یہ کئی بزرگوں نے محسوس کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب 1986 میں مولانا محدث کبیر محمد عبدالرشید نعمانی صاحب یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی یہاں بہت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تو یہ فرماتے تھے کہ اس مسجد میں یہاں پڑھنے کو بہت سکون ملتا ہے، وہ بھی بات فرمایا کرتے تھے۔ اس مسجد کی کا ایک وہ دور تھا جب جاہلیت تھی، جہالت تھی، نادانی تھی اپنے یہاں، امام حضرات کے عالم و فاضل مفتی نہیں ہوا کرتے تو زمانے کے اندر یہاں ایک مرتبہ امام صاحب کا نماز متشابہ لگا، اور امام کو متشابہ لگ جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ بشری انسانی تقاضا ہے۔ ہر انسان کو ہو سکتا ہے جناب رسالت علیہ السلام کو نماز متشابہ لگا، حضرت عمر بن کعب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، لیکن وہ دور تھا کہ جب امام صاحب کو متشابہ لگا اور جنہوں نے تحریر بیٹھا ہے یہ بھی نماز پڑھتے ہیں کہ والد تاجد کا وسیع ہے، ان کے دادا حاجی طیب الدین صاحب، ان کے پردادا حاجی نعیم الدین صاحب، ان کے سرگردادا حاجی سعید الدین صاحب، ان کے مکردادا حاجی عید الدین صاحب، یہ 7 بزرگ مائکہ نماز میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو حاجی نعیم الدین صاحب ان کے پردادا نے یہاں امام صاحب کو لکھوا دے دیا، تو کئی حضرات اپنے برادری کے ان سے بولے تھے کہ ہمارے امام صاحب کو آپ نے لکھوا کیسے دے دیا، تو وہی ہو گئی لیکن اس زمانے میں سادگی اور محبت یہ تھی کہ ان مقتدیوں کو اہل محلہ کو یہ گوار نہیں ہوا کہ سب امام صاحب کو کیسے دے دیا۔
مجھے وہ منظر یاد ہے جب یہاں حافظ محمد ایوب صاحب سہارنپوری ضلع ملدون، ان کو ایک شخص نے کچھ بے ادبی کے ساتھ کچھ بول دیا اور حافظ صاحب آخری دعوت کے اوپر چلے گئے اوپر کمرے میں. تو حاجی مولانا حاجی نثار معاشرے کے والد محترم وہ اوپر گئے اور ان کے ایک لگ گئے کہ حافظ صاحب اللہ کے خاطر معاف کرتا ہے اور چھوڑ کر چلے جاتا اور میرے کرتے. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے آنسو میں روکا ہے حافظ ایوب صاحب کے والد پر. یہاں یہ بات دیکھنے میں آئی کہ برادری منیہاران نے اماموں کی، حافظوں کی، مدرسوں کی قدردانی کی، اس کی برکت یہ ہے. یہاں منیہاران نے مینجمنٹ اور انتظام کو سنبھالا، لیکن یہاں دوسرے سماج کی برادری بہت سارے حضرات نماز پڑھتے ہیں. آج تک کبھی بھی کسی کو میرا تیرا کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اللہ کو بہت بڑا کرم اور فضل رہا ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ مدرسہ اس مسجد سے، اس محلے میں جہاں لڑکوں کو اور مردوں کو فیض پہنچایا، اسی مسجد سے یہاں پر خواتین کو، مستورات کو بہت فائدہ پہنچایا. حافظ محمد ایوب صاحب جب شروع میں آئے، ان کے اگلا کہیہ محترمہ جن کو ہم سب آقا جی کے نام سے جانتے ہیں، کہتے ہیں، تو وہ آقا جی یہاں جب خواتین مستورات کو نماز کے لیے کہتی تو وہ عورتیں حیرت سے کہتی آقا جی کو عورتیں کی نماز پڑھتی ہیں. لیکن ان کی تربیت تھی، ان کی محنت تھی کہ یہاں محنت ہوتی ہے اپنے گھر کے ساتھ میں جو عزت کی منزل ہے اس کی چھت پر میں نے دیکھا رمضان کے اندر کہ سب بدیریے 20-25 بچیاں لڑکیاں ہوتے تراویح پڑھ رہی ہیں. یہ ماحول مسجد منیہاران کی برکت تھی. عقائد کے سلسلے میں ہمارے ایسے تھے کہ جب تدفین کے بعد میں اور بعد میں 40 مدینہ یا کون سی جمعرات آتی ہے، باقاعدہ بلا کر کے کوچے صاحب کو جو چیز دی آتی تھی کہ پیچھے مڑ کے مت دیکھ لینا کہیں وہ واپس آ جائے. اس طرح کے تخیلات اور توہمات ہیں. لیکن الحمدللہ اس مسجد کو ایسے امام اور حافظ حضرات صحیح العقیدہ میسر ہوتے رہے کہ جو خاموشی کے ساتھ دھیرے دھیرے اصلاح اور تربیت میں لگے رہے. اس مسجد کے اندر جو مکتب چلا کرتا ہے وہ بہت بڑا تعلق تو نہیں ہے، لیکن جو چھوٹا سا مکتب جو مدرسہ چلتا رہا ہے اس کی برکت یہ ہے کہ اس محلے میں کوئی لڑکا اور لڑکی میرا خیال سے اتفاق کے گھروں میں ایک کو نکلے، ورنہ کبھی نہ کبھی ضرور اس مسجد کے اندر آ کر کے وہ مکتب میں شامل ہوا ہے. اس مکتب کے اندر ہمیشہ اجتماعی طور پر بچوں کو نماز ادا کرائی جاتی رہی. آپ حضور صاحب نے بہت اجتماعی نماز جماعت کروایا کرتے تھے اور بشیر صاحب بھی کراتے چلے آ رہے ہیں. اجتماعی طور پہ کلمے کہلانا، ایمان مجمل، ایمان مفصل کہلانا، وضو غسل فرائض کہلانا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں سے کچھ دن بھی پڑھنے والا لڑکا ہو یا لڑکی جب یہاں سے گیا ہے، چاہے وہ پورا حافظ عالم نہ ہوا ہو، لیکن اس کو کم سے کم کلمہ درود کو یاد ہو گیا، اس کو 3 قل اللہ پڑھ کر بخش دے تو کبھی ہو نہیں گیا. اس اعتبار سے یہ مزید یہ چاہ گیا جو بہت خوشی اس بات کی ہے کہ اپنے حاجی نثار صاحب کے صاحبزادے اپنے ظہیر میاں اور حاجی محمد الدین کے صاحبزادے وسیم میاں اور ان کے جو صحابی وغیرہ ہیں، انہوں نے دلچسپی دی کہ ہماری مسجد کے اندر ایسا ادارہ قائم ہونا چاہیے کہ جو بے نظیر ہو، بے مثال ہو. ان کی وجہ میں دوسری مسجد آئی کہ فلاں جگہ کو چل رہا ہے، فلاں جگہ چل رہا ہے، ہم اگر کوشش کریں تو کیوں نہیں کر سکتا. انہوں نے کوشش کی، محنت کی اور الحمدللہ وہ نتیجہ آپ کے ساتھ ہے کہ جہاں ایک عمومی مکتب اپنے بات کا مستقل چلا آ رہا ہے بڑے پیمانے پر، اور وہ اتنا عالی سر ہے کہ اگر کوئی 12 مہینہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی سرکاری چھٹی 1 سے 1.5 مہینے کا آگے آ رہا ہے تو اس کو بھی نہ نہیں ہے ٹھیک ہے، تو جتنے دن تک اتنے دن دے دیں. اور اگر کوئی اپنی نانی اماں کے یہاں 2-3 دن کے لیے آیا کوئی بچہ اگر پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو 3 دن کے لیے صحیح، یعنی عالی سر رہی. ایک خوشی کی بات یہ رہی کہ جب یہ ظہیر میاں اور وسیم بھائی اس بات کو لے کر کے اٹھے، اس بیڑے کو لے کر کے اٹھے، اس چشمے کو انہوں نے جاری کرنا چاہا تو سماج اور برادری کی طرف سے ان کی ٹانگیں کھینچی نہیں گئی بلکہ ان کی تائید رہی. اس بات کی کا اثر یہ ہے کہ آج آپ حضرات نے دیکھا پیروگرام 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک آپ حضرات نے دیکھا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سر پر حجت ہوتا ہے لیکن زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ حضرات دیکھتے ہیں ٹی وی کے اندر، خبروں کے اندر، اخبارات میں کہ سب صدر مملکت کو فلاں وزیر کو فلاں مہمان خصوصی پر آیا تھا اور اس کو 500 روپے کا 1000 کا گلدستہ پیش کر دیا اور وہ ایئرپورٹ پہ آنے کے بعد جب 3 گلدستے پیش کیا جاتے ہیں تو وہ ہاتھ میں بس یوں کر کے یوں پکڑا دیتا سگریٹ کو، پھر وہ پتہ نہیں کہاں گیا، کس نے یہ کہاں پھینکا، ایسے تو خرچ ہوئے لیکن اس کے کام
نہیں رہا. اسی طریقے سے کچھ ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ بچے محنت بہت کرتے ہیں, اساتذہ بھی محنت کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد صرف وقتی طور پر جلسے میں پائی اس کا کچھ نتیجہ نہیں. آج کا جو پروگرام ہم نے جو فہرست دیکھی وہ پروگرام ہے کہ جو بچوں کے لیے ہمیشہ کارآمد ہے. کتنا اچھا ہے, بچوں نے جو آدھا بیان کیے حدیثوں کے حوالے کے ساتھ بیان کیا, ماشاءاللہ, یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے. میری آخر کے اندر یہاں نظرہ سے یہ گزارش ہے کہ یہاں احمد آباد نے اس مسجد کو ماشاءاللہ 4 چاند لگا دیے, کئی منزلہ کر دیا اور آمدنی کے ذرائع تلاش کی. آپ حضرات کی اور بھی مسجد ہیں ماشاءاللہ, اس طرف آپ دھیان بھی دے رہے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اور آپ حضرات کی توجہ اس دوسری مسجد کی طرف بھی آئے تاکہ وہ بھی اسی طریقے سے خوشی و سلوکی کے ساتھ مسجد طرفوں کے ساتھ کام کرنے والے کریں. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعائیں کے بعد پردگار اپنے اس مدرسے کو دل دنیا اور آپ کو ترقی عطا فرمائیں.